كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی دنیا پارٹ 2 میں آپ تمام کو خوش آمدید، اور اسی کے ساتھ ہی ہم سیشن کا آغاز کرتے ہوئے اپنی معلمہ سے درخواست کرتے ہیں وہ اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کے سامنے خلاصے اور اس کے مضامین کے اہم نکات کو پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی معلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے 136 تک آیات کی مختصراً تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ ہمارا ویک 3 ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 74 سے 94 تک آیات، جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کفار پر اعتماد حجت ہے، اور دیگر انبیاء کی شرک کے خلاف جدوجہد اور قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہسٹری، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزری، پیدا ہوئے اور اس قوم کے اندر مبعوث ہوئے، اور یہ علاقہ اب دریافت ہو گیا ہے۔ یہ علاقہ عراق کے اندر اور کا مقام ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی جوانی گزری اور اس قوم کے اندر مبعوث ہوئے۔ ریسنٹلی کچھ کتبات اور کھنڈرات ملے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہسٹری کا۔ اس کے علاوہ یہ اسکالر ہیں سر لیونارڈ وولی، ان نے اپنی کتاب ابراہیم کے اندر تفصیل سے چیزوں کو واضح کیا ہے۔ ویسے تو ایک کتاب ہے پوری، لیکن یہاں پر اس کی سمری پیش کی جا رہی ہے، جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر بیان ہوئے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی، جو عور کا شہر تھا، اس کی بنیاد 2300 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 23 سال پہلے یہ شہر آباد ہوا اور اس شہر کی بنیاد پڑی، اور جس شخص نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی اس کا نام اور نمو تھا، اور بعد میں یہ پھر عربی میں جا کر نمرود بن گیا۔ اصل میں وہاں کے جو حکمران ہوتے تھے وہ نمرود کا یہ لفظ استعمال کرتے تھے حکمرانوں کے لیے، اور قرآن کے اندر ہمیں جہاں جہاں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے تو اس کا جو زمانہ ہے وہ 2100 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس ٹائم پر جو وہ شہر تھا اور اس کی آبادی تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ ایک بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، اور ملک کی زیادہ تر آبادی صنعت اور تجارت پیشہ تھی۔ لوگوں کا جو نقطہ نظر تھا یا نقطہ حیات تھا وہ خالص مادہ پرستانہ تھا، یعنی پیسے کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا ان کی زندگی کا بڑا مقصد تھا۔ جیسے آج بھی ایک ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کا بھی نقطہ نظر یا مقصد زندگی یہی ہوتا ہے، پیسہ کمانا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت قسم کے کاروباری لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور آپس میں مقدمہ بازیاں بہت زیادہ تھیں، یعنی عام تھیں،
اور ان کی دعائیں جو یہ بتوں سے کرواتے تھے وہ زیادہ تر دنیاوی معاملات سے متعلق ہوتی تھی، جیسے عمر درازی کی دعا، خوشحالی کی اور کاروبار میں برکت ترقی کی دعائیں۔ آبادی جو تھی وہ 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ اس ٹائم پہ جو اس شہر کی جو آبادی تھی اس کے اندر 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ جو تھا وہ امیلو تھا، اس میں ہائی کلاس لوگ آتے تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور افسر لوگ شامل تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، امیلو سے تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، وہ اس ٹائم ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، یعنی پرائم منسٹر تھا، اور پرائم منسٹر کا بیٹا لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ شاید مفلس لوگوں کا دین ہے یا غریبوں کا دین ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہائی کلاس لیول طبقہ، مطلب جو ان کے باپ تھے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ دین میں جو لوور طبقہ ہے وہ آتا ہے۔ دوسرا جو قبیلہ تھا یا دوسرا جو طبقہ تھا وہ مشکینوں تھا، یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے، اور جو تھرڈ کلاس تھا طبقہ وہ اردو تھا، یعنی اس کے اندر غلام آتے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے طبقات تھے، اور ہمیں ہر سوسائٹی کے اندر یہ 3 طبقات ملتے ہیں۔ یہ جو کتبات ملے ہیں اس میں ہمیں 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں، 5000 خداؤں کے، اور ہر شہر کا الگ الگ خدا تھا، اور ایک خاص محافظ ہوتا تھا جو کہ رب البلد یعنی اس شہر کا رب یا بادشاہ کہلاتا تھا، مہادیو یا رئیس الالہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر اور کا جو شہر تھا اس کا رب البلد یعنی اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ننار تھا، جو کہ چاند دیوتا تھا، یعنی اس کی جو صورت تھی، شکل تھی، وہ چاند سے ملتی جلتی تھی، اسی وجہ سے لوگوں نے پھر اس شہر کا نام کمرینہ رکھ دیا، قمر سے۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا، جو بعد میں اور کی بجائے مرکز سلطنت ہوا، مطلب پہلے جو اور تھا وہ مرکز سلطنت تھا، لیکن بعد میں پھر دوسرا جو بڑا شہر لرسا ہے وہ مرکز سلطنت بنا۔ اس کا جو رب تھا یا بادشاہ تھا وہ شماش تھا، اور سورج دیوتا تھا، مطلب اس کی شکل و سورج سے ملتی جلتی تھی۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی ستاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے جاتے تھے۔ جو کم تر تھے، جو زمین سے منتخب کیے جاتے تھے، وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرتے تھے، یا لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات ان سے ریلیٹ کی ہوئی تھی۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں میں شبیہیں بتوں کی شکل میں بنا لی گئی تھیں، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لاتی تھی، بتوں کے آگے مختلف شکلیں ان کو دی ہوئی تھی۔ پھر اخلاقی جو رذائل تھے وہ عام تھے، یعنی عورتوں کو مندروں میں دے دینا بتوں کے نام پر، اور ایسی دیوداسیاں بڑی معزز مانی جاتی تھیں۔ اصل میں جو بت تھے وہ تو فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے ان سے، دیوداسیوں سے، اور ایسا ہوتا تھا عورتوں کو تیار کر کے مندروں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور اس سے فائدہ جو اٹھاتے تھے وہ جو مندر کے پجاری تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو ہمارا جو کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے مسلمانوں کی، ان کے اندر بھی جو ہے شرک عام ہے، اور جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر زنا بھی عام ہوتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ، یعنی اپنے آپ کو شیخ، بزرگ اور پیر فقیر سمجھتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں شرک، اور لوگوں کو شرک کرواتے ہیں، اور اس طرح سے کہا جاتا ہے جی آپ اپنی بیٹی لیں، بہن لیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو کرتے ہیں، مطلب یہ چیز آج بھی اس کلچر میں ہے مسلمانوں کے اندر۔ پورے معاشرے کا نظام مندروں سے جڑا ہوا تھا۔ جو ننار تھا جو کہ رب البلد تھا اور کا، تو وہ صرف خدا نہیں تھا اس شہر کا، بلکہ سب سے بڑا زمیندار تھا،
مطلب سب سے زیادہ زمینیں جو تھی وہ اس کے انڈر تھی. وہ تاجر تھا سب سے بڑا کارخانے دار تھا, اور لوگ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ اس کے نام پر دیتے تھے, یعنی جو پیداوار ہوتی تھی اس کا ایک حصہ لا کر مندر میں دے دیتے تھے. تو جو عدالت تھی اس کا جو جج تھا وہ بھی یہی ننار تھا. ظاہر ہے یہ جو ساری چیزیں یہاں پر بیان ہوئی, مطلب جو بت تھے وہ اس شکلوں کے بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی چاند دیکھتا تھا, کوئی سورج دیکھتا تھا. اصل میں وہ بت انہوں نے ایک برائے نام بنائے ہوئے تھے, اور جو فائدہ اٹھا رہے تھے ان چیزوں سے وہ بتوں کے پجاری اٹھا رہے تھے جو مجاور تھے مندروں کے اندر. وہ تو چنانچہ اس معاشرے کا سیاسی معاشرتی نظام بتوں پر مبنی تھا. پھر ہم اگر ان سب حالات کو دیکھا جائے, ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھا جائے, ان کی قوم کی ہسٹری کو پڑھا جائے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اکیلے کھڑے ہو جانا حق کے لیے کتنا مشکل تھا اس ٹائم پر, کہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا. مطلب جو ان کا باپ تھا آزر, اس کی سپورٹ نہیں تھی, باقی اور جو قوم والے تھے ان کی سپورٹ نہیں تھی. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اکیلے آگ میں ان کو ڈالا گیا, اور کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن پھر انہوں نے ہمت پکڑی اور کیسے وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے ان کے بت خانے میں گئے اور کیسے ان کے بتوں کو توڑا, یہ بھی بہت ہمت کے کاموں میں سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ وہ حق پر تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ آپ شرک سے رک جاؤ, شرک سے باز آؤ, شرک نہ کرو. اس کا ذکر جو ہے سورۃ مریم کے اندر آتا ہے, تفصیلاً آتا ہے ذکر کہ جب انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ اس کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ میری پیروی کریں, جو بالکل سیدھی راہ ہے اس کی طرف پیروی کریں, میں آپ کی رہنمائی کروں گا. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھا آزر, اس نے کہا کیا تو ہمارے معبودوں سے روح گردانی کرتا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا, میں تمہیں رجم کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھے, ان سے بڑا جو توحید کو ماننے والا کون ہو سکتا ہے. جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اللہ کے تمام احکامات کو مانا. تو عجائبات اس لیے دکھائے گئے تاکہ ان کے ایمان و یقین میں مزید اضافہ ہو جائے, اور اگر وہ کسی قوم کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر مشاہدات پیغمبروں کو کرواتا تھا, عجائبات دکھاتا تھا تاکہ ایک یقینی کیفیت ہو جائے قوم کے سامنے وہ ان چیزوں کو پیش کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا اور ان کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو ان کا انداز کیسا تھا, سوالیہ انداز تھا اور بات کو ذہن میں بٹھا دینے والا انداز تھا. اور وہ کیسے اس ٹائم جو باطل نظریات تھے ان کو رد کر رہے تھے, اور جو باطل نظام جس طرح کے تھے اسی قسم کی دعوت پیش کی جا رہی تھی. جیسے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا دیکھا کہ وہ کن چیزوں کی پوجا کر رہے تھے, یعنی جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ کن شکلوں کے تھے. وہ چاند دیکھتا تھا, سورج دیکھتا تھا, تو اس طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے. تو اس سے متعلق ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے. انہوں نے کہا, جب اپنی قوم کو سے کہا دیکھو یہ تفسیر عثمانی میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہی تھی, ان کا مقصد دعوت تھا اور اپنی سٹوری بیان کر رہی تھی. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے
سب سے پہلے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رب ہے. تو جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا یا کیسے رب ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس سے بڑا چاند جو ہے اس کو دیکھا کہ یہ رب ہو سکتا ہے. تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ رب ہو سکتا ہے. تو جب دیکھا کہ وہ بھی ڈوب گیا تو پھر وہ جب یہ سب چیزیں قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے, دعوت پیش کر رہے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے قوم والوں سے کیا کہا, ایسی دو ٹوک بات کی اور ایسے دلائل سے بات کی کہ انہوں نے کہا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون, انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا چہرہ زمین و آسمان کے رب کی طرف پھیر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی ایسی دعوت کا انداز دیکھیں آپ. اور اس سے ہمیں بھی کافی پوائنٹس ملتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے تو ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر دعوت دینی ہے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے, بات بھی اپنی پوری کر دی جائے, کسی کو برا بھی نہ لگے, اور باطل نظریات کو کس طرح سے رد کیا جائے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے پتہ چلتا ہے. اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو منہ پہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, تو ظاہری سی بات ہے وہ تو دین سے متنفر ہوگا. جب ایک اپنے ریفرنس سے بتایا جائے کہ میں بھی اس طرح کا تھا تو بعد میں دین پہ کس طرح سے آیا میں, تو یہ چیز زیادہ جو اٹریکٹ کرتی ہے. پھر اس پر قوم والوں نے کیا کیا, وہ ظاہر ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی اور وہ اور کچھ بن نہیں پڑا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جھگڑا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری معبودوں سے نہیں ڈرتا, کیونکہ شرک تم کر رہے ہو, میں شرک نہیں کر رہا ہوں. تمہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کر رہے ہو, جبکہ میں تو حق پہ ہوں. اور پھر انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ وہی شخص امن میں ہو سکتا ہے یا امن سکون میں رہ سکتا ہے جو ایک رب کی بندگی کرتا ہے. جس نے زیادہ خدا بنائے ہوئے وہ کیسے امن سکون میں رہ سکتا ہے, کیونکہ زیادہ خدا ہوں گے ظاہر ہے انسان جو ہے وہ کس طرح سے ہر خدا کے حکم کو مانے گا یا ہر خدا کو مانے گا, اس لیے تو مشکل ہو جائے گا, اس کا تو امن سکون ختم ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ایک رب کو ماننے والا ہے وہی امن میں رہ سکتا ہے, وہی سیدھے راستے پر ہے, کیونکہ ایمان کا مطلب ہی امن ہے, سکون ہے, سیٹسفیکشن ہے, اور شکوک و شبات کے بغیر ہم نے مان لینا ہے حقائق کو. اور یہ وہ حجت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیا, ایک ان کا مقام تھا, ان کو اسحاق عطا فرمائے, یعقوب, اور یہ سب سیدھے راستے پر تھے. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام وہ بھی سیدھے راستے پر تھے. پھر یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے, مطلب ایک ان کی لسٹ بیان ہو رہی ہے, یا انبیاء علیہ السلام کا جو ناموں کا گلدستہ ہے ایسا لگ رہا ہے. کہ اسی طرح داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, یسع, یونس اور لوط علیہ السلام سب نیک لوگ تھے جنہیں اللہ نے سب انسانوں پر فضیلت دی تھی. اب یہاں پر مطلب 17 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے, وہ یہ سب کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فضیلت دی تھی, اور یہ نیک لوگ تھے اور یہ سیدھے راستے پر تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. ویسے تو یہ انبیاء کرام تو ظاہر ہے شرک سے تو بے نیاز ہیں, وہ تو توحید کی دعوت دینے تو آئے تھے. اصل میں مخاطب جو ہیں وہ یا تو پرانی امتیں ہیں یا ہم ہیں امت محمدیہ, کہ ظاہر ہے آج مسلمان بھی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہیں, جو بڑا شرک ہے جس کے اللہ نے معافی نہیں رکھی. تو انسان شرک کے ساتھ عمال کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, اور کئی عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے, اور اس طرح زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, تو یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے اگر وہ شرک کر رہا ہے, کیونکہ ایک شرک کی سنگینی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. اور انبیاء کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ بھی شرک کرتے تو
ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا برا نہ منائیں، یہ انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھے لوگ بھی رکھے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں. جو تھے مکہ والے انکار کر رہے تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار تھے سب سے پہلے، جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے انکار کیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں، صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں جو ان کا انکار نہیں کریں گے. تو یہ تسلی اور حوصلہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے کہ ایک جو داعی اللہ ہے اس کو ایک عرصہ ہو جاتا ہے دعوت کا کام کرتے کرتے تو لوگ اس کی طرف نہیں آتے ہیں. تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آتے ہیں. تو دائی جو ہے وہ حوصلہ رکھے، تسلی رکھے، کیونکہ اس کے اندر ایک دائی اللہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ اس کو بھی تسلی دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیے اور انہیں یہی کہیے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ وہ راستہ ہے، سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئیں وہ انبیاء علیہ السلام پر ہی آئیں، اور سب سے زیادہ انعامات جو ان پر ہوئے وہ انبیاء علیہ السلام پر ہی ہوئے. تو آپ ان کے قدموں کی پیروی کریں جو آپ سے پہلے تھے. وہ ان کو تو زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کو زیادہ اذیتیں برداشت کرنی پڑی لوگوں سے. تو آپ کو ایک عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو چکے تھے مکہ کے اندر توحید کی دعوت دیتے دیتے. تو انبیاء کا تو یہی مشن رہا ہے کہ انہوں نے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، اور اگر اس پر وہ نہ مانیں تو آپ کہیں کہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تمہارے سے کوئی روپے پیسہ نہیں لے رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، کوئی اجر نہیں لے رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. اور اگر ہم میں سے کوئی داعی اللہ ہے، کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، تو یہ چیز دوسروں کو بتائی جا سکتی ہے کہ ہم پیسے نہیں لے رہے، ہم اللہ واسطے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہود کی اس بات پر اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ ان پڑھ تھے، یہ یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے پوری سب چیزیں پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر جو کتاب اتری ہے آسمانی کتاب قرآن، کیا یہ سچی کتاب ہے؟ تو یہودی کہتے تھے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان نہ لے کر آؤ، ان کی جو کتاب ہے وہ بھی سچی کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھی، تورات، انجیل، تو وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، ان میں ہدایت تھی، ان میں نور تھا. ان کو تو تم مانتے ہو، لیکن اس کتاب کو تم کیوں نہیں مانتے؟ وہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں کہ ان پر بھی وحی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب جھیلنا پڑے گا. اور آج بھی جھوٹے نبی موجود ہیں جن نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، اس ٹائم پر بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں. نیکسٹ آیات ہے 95 سے 110 تک. اس کے اندر توحید کے اسبات کے دلائل ہیں، شرک کی نفی کی گئی ہے اور حق قبول نہ کرنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے. اب ایک اور اینگل سے اللہ تعالیٰ ان کو توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے تھرو توحید پر ان کو لے کر آ رہا ہے جس کو وہ خود بھی مانتے تھے. اب یہاں پر ایک اور اینگل سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے کہ وہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی صبح کو نکالتا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اسی نے سورج چاند کو حساب میں لگا رکھا ہے، ستارے پیدا کیے جس سے راستے معلوم کیے جا سکتے ہیں، اسی نے سب انسانوں کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا، اور ایک جگہ عارضی رہنے کی ہے یعنی دنیا، اور ایک جگہ مستقل رہنے کی ہے.
اب یہ باری باری توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بات ان تک پوری پہنچی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ امی تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ دلائل پیش کر رہا ہے کہ جو کہ ایک ان پڑھ ہے وہ بھی دیکھ کے مظاہر فطرت دیکھ کے اس کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ حق جو ہے وہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی مظاہر فطرت سے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہی پانی برسا کر ہر قسم کے نباتات کو اگاتا ہے، اسی میں شاخیں اور پھر دانے نکلتے ہیں۔ کھجور کے درختوں کو خوشے ہیں جو لٹک جاتے ہیں، انگور زیتون انار کے باغات ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی، سب پھلوں کے پھلنے اور پکنے کے عمل میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی مظاہر فطرت کے اندر۔ تو انسان ایک جو اللہ کو نہیں مانتا ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نشانیاں، بے شمار نشانیاں کائنات میں پھیلا دی ہیں کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے انسان کے اوپر۔ اب تو جب سائنس آ گئی ہے تو اور بھی چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اس کو کسی نے تخلیق کیا ہے، کیونکہ ایک خاص ٹائم سے پہلے یہ تخلیق شدہ نہیں تھی، اس کو کسی نے اتنی تخلیق کیا ہے، اس کے ضرور اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی بت پرستی دیکھی جاتی ہے وہ اصل میں جنات کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے جنات ہی ہوتے ہیں۔ بت تو ایک برائے نام ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو جنات ہوتے ہیں جو شرک کروا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی نے ان جنات کو پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمام شرکاء کی شرکت سے بے نیاز ہیں۔ یقیناً رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے حقائق آ چکے ہیں، اب جس کی آنکھیں اب بھی بند ہوں تو اس کو انسان کیسے سمجھا سکتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو مظاہر ہیں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور ان حقائق کو دیکھ کر جو ہدایت پا گیا اسی کا فائدہ ہے، اور جو اندھا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اس لیے آپ اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے، اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وہ کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے کی چاہت نہیں تھی تو اس لیے ہم مشرک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اللہ کا شریک نہ بناتے، حالانکہ وہ خود شرک کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت سے نہیں روکا ہوا تھا، اتنی چیزیں ان کے سامنے کھول کے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی رکھے، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پہ تلے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں نہیں ماننا تھا۔ ان کے شریکوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ بھی تمہیں برا کہیں گے۔ کسی بھی جو بھی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے مذہب کو ہم برا بلا نہ کہیں، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے وہ اخلاقیات سکھاتا ہے، وہ آپ کو آپ کے اخلاق کو اعلیٰ کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان کی برائی کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے برابر ہیں، وہ بھی ہمارے مذہب کو برا کہیں گے کہ یہ کیسا مذہب ہے، کہ یہ تو صحیح مذہب نہیں ہے۔ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی موضوع آ جاتا تو وہ ضرور ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں کہ تمام معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ معجزہ دیکھ لیں گے، فرمائشی معجزہ، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل ان کی آنکھوں اور دل کو اللہ نے الٹا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ قرآن پر پہلی بار ایمان نہ لائے، جبکہ قرآن ایک مبرہن دلیل کے طور پر ان کے سامنے آ چکا تھا، لیکن وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ جنہوں نے ایمان لے کر آنا تھا وہ پہلی دفعہ میں ایمان قبول کر لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہیں نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ایک ان کا جو خاندان تھا ان کے سامنے تھی، پھر قرآن ان کے سامنے تھا،
جو کلام تھا جس پہ ان کو ناز تھا، اپنے کلام پہ ناز تھا ان کو عربوں کو، تو اسی صورت میں اس معجزے کو بھیجا گیا۔ اور جس نے نہیں ماننی ہوتی ہے اسی کے سامنے دلائل زیادہ سے زیادہ رکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہٹ درمی دکھانی ہوتی ہے، اس نے ماننی نہیں ہوتی یہ بات۔ نیکسٹ آیات ہیں 111 سے 122 تک، جن کے اندر کفار کی ہٹ درمی اور شیاطین کا انہیں طرح طرح کے ہیلے سجھانا اور ان میں سے کچھ کا جواب۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل ہو جائیں یا مردے ہم سے باتیں کریں، وہ بتائیں ہمیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا فرشتے ہمیں بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تصدیق کریں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سامنے ہر مطالبہ پورا بھی کر دیتے آپ تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ اللہ کی چاہت میں یہ ایمان لے کر آئیں۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جنوں اور انسانوں کو بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے کو چپکے چپکے خوشنما بات دکھانے کے لیے سکھاتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت پر تو اہل کتاب بھی گواہ ہیں، یہود و نصارہ بھی گواہ ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ شک نہ کریں، ان کو بھی پتہ ہے، بلکہ اس کے نزول سے اللہ کی بات بھی پوری ہوئی کہ وہ ہمیں ہدایت ضرور دیتا رہے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کے پیچھے لگیں گے تو اکثریت کا راستہ تو گمراہی کا راستہ ہے، اکثریت کا راستہ تو شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں بہت سوں کو اکثریت کو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا، تو اکثریت جو ہے وہ گمان پر چلتی ہے، اکثریت قیاس آرائیوں پر چلتی ہے، ان کے پیچھے نہ چلیں، مشرکین مکہ کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ آپ کا راستہ صحیح ہے، اس راستے پر چلیں۔ شیطان کے ہیلے بتائے جا رہے ہیں، اس کے بہانے۔ وہ کیا کہتا تھا کہ مسلمانوں سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، ظاہر ہے اس کے پیچھے تو شیطان تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس کے اندر جو حرام، جو طبی موت مرے وہ حرام ہے، مطلب جو نیچرل موت مر رہا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو یہ خود ذبح کرتے ہیں وہ حلال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گمراہ ہیں، اور پھر اصل میں شیاطین ان کے پیچھے لگے ہوئے ان کو اس طرح کے وساوس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ اہل ایمان سے جھگڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ نیکسٹ آیات ہیں، یہ لاسٹ آیات ہیں 136 تک۔ جب بستیوں میں شیطانیت پھیل جاتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو گمراہی سے نور کی طرف ہدایت پا گیا اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے۔ مطلب ایک شخص پہلے گمراہی میں تھا، اس کے بعد ایمان لے آیا، وہ مومن بن گیا، اور ایک جو کفر میں مبتلا ہے، جو اندھیروں میں ہی ہے، جو شرک میں ہی پڑا ہوا ہے، توہمات میں ہی پڑا ہوا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ظلم اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہم بستیوں میں مجرموں کو سرداری دے دیتے ہیں تاکہ خوب سازشیں کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جب تک وحی نہ آ جائے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ سرداروں کا خاص ذکر ہے کہ ہم بستیوں میں مجرموں کو سرداری دے دیتے ہیں تاکہ وہ خوب سازشیں کریں۔ تو ظاہر ہے جو سردار تھے وہ سازشیں کر رہے تھے، تو ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی سازشیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر وحی نازل ہوگی تو تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، ایسے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان کو اتنا اچھا لگتا تھا اس کا سننا، لیکن مانتے نہیں تھے، لیکن ظاہر ان کا اپنا کلام تھا، ان کو سننا اتنا اچھا لگتا تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ تین جو بڑے سردار ہیں مشرکین مکہ کے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح، یہ تین سردار ایک ٹائم پر آ گئے اور قرآن سننے لگے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نہیں آئیں گے تینوں۔ تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر تینوں جو ایک ٹائم پر آ گئے۔ تو جو اخنس بن شریح تھا اس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم اس کلام کو سنتے تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ پھر ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ان کی کتاب بھی سچی ہے، میں ان کو مانتا ہوں، لیکن ہماری ان کے ساتھ نا ٹسل چل رہی ہے،
کیونکہ ایک ٹائم پر انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے کھلایا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو اب انہی کے اندر سے ایک رسول آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم کیوں نہیں اللہ کے رسول بنے، مطلب ہم سردار ہیں، تو ہم پر جب تک وہی نازل نہیں ہوگی تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ سوری نیکسٹ ہے پوائنٹ، اللہ اپنی رسالت ایسے نہیں بیچتا، اس سے پتہ ہے کہاں بیچنا ہے وہی کو، تو اسی جگہ پر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون طالب علم ہے، کون جس کے اندر طلب ہے، اسی کو وہی کے لیے چنتا ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے کس کو چننا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کا سینہ ہو جو چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ اب جو قرآن جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو قرآن کے اسکالر ہیں فصاحت و بلاغت کے، وہ اس آیت کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی جو پڑھنے والا ہے اس پر افیکٹ ڈالتے ہیں، اور انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہے سو انعام کی 125 آیت ہے، جسے یہ میں پڑھتی ہوں تو جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سینہ کھل رہا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ہمارا سینہ، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی، تو ہمارا سینہ کھل رہا ہے۔ اور للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، جب یہ ہم دیکھیں، جب یہ ہم اس لفظ کو ادا کریں تو ہمیں آٹومیٹک ہمیں اس طرح کی گاری جیسے ہمارا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور ہم اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے ہمیں ہماری پوری قوت، ہماری طاقت لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جسے اسکالرز کوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ناپاکی ڈال دیتے ہیں ان پر جو ایمان نہ لائیں۔ اس دن اللہ جنوں کے گروہ سے کہے گا آخرت میں، تم نے خوب انسانوں کو استعمال کیا۔ اس پر انسان کہیں گے ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا۔ دونوں آپس میں جماعتیں کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جنوں سے پوچھے گا، تو انسان کہیں گے کہ انہوں نے بھی ہم سے فائدہ حاصل کیا اور ہم نے بھی ان سے فائدہ حاصل کیا، اور دونوں کو جہنم کی وعید سنائی جائے گی۔ اس دن انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہاری طرف پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیات تم پر بیان کرتے؟ وہ گواہی دیں گے کہ بالکل آئے تھے، پر دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ بھول گئے تھے، وہ دھوکے میں پڑ گئے تھے، وہ دنیاوی زندگی میں لگ گئے تھے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر ایمان نہیں تھا، ان کا ایمان و یقین دنیا پر بنا ہوا تھا، اس لیے دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب تو رحمت کرنے والا ہے، ورنہ وہ چاہے تو لوگوں کو بہتر لوگوں سے تبدیل کر دے، ورنہ کیا، اگر کوئی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی ٹائم تبدیل کر دے، دوسرے لوگ لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اس کی زندگی میں بار بار ایسے مواقع لے کر آتا ہے کہ وہ پلٹ جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے انسان پہ۔ اس لیے انہیں بتا دیں کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں، عنقریب سب واضح ہو جائے گا۔ آج کی کلاس یہاں تک کی تھی، آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن معلمہ، آپ کے قیمتی وقت کا، اور جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ آپ نے آیات کا ربط اور یہ تمام مفہوم کو سمجھایا ہے، تو مجھے تو خیر بہت
سننے میں بھی مزہ آیا اور میں نے اس کو سمجھا، اور خاص طور پہ یہ والا پوائنٹ کہ ہم نے جب دعوت دینی ہے لوگوں کو تو ہم نے اپنا انداز بیان کیا رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہماری شریکات سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پر چیٹ باکس میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اوپین ہے وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی معلومات سے براہ راست سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنا جو ہے ریزو ہینڈ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے بتا دیجیے تو ان کا مائک آن کر دیا جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہے۔ جی سسٹر نمر، یہ آپ کی آواز تو دور سے آ رہی ہے، تھوڑی سی اگر قریب ہو کے بات کریں۔ جی معلمہ، اب میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی بالکل پرفیکٹ۔ جی بہت شکریہ جی، میں شریک کر رہی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، گروپ بھی ہمارے اوپن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی براہ راست سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا ریز یور ہینڈ کا جو ہے آپشن استعمال کرتے ہوئے بتا دیجیے، ان کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا اور آپ اپنے سوالات یہاں پر معلمہ سے کر سکتے ہیں۔ ابھی تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ ہے۔ جی آپ کا سوال ہے کسی کا تو آپ پوچھ لیں۔ جی سم ٹائم لوگوں کو ٹائپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیشن ختم ہونے کے بعد، تو آپ سوال بھی کر جی سکتے ہیں، حوالے سے اپنے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو جی بالکل۔ معلمہ ہم 2 سے 3 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں، اگر ہماری کسی شریکات میں سے کسی کا کوئی سوال ہوگا تو یہاں کر لیں گے، اور اگر کوئی جی بعد میں بھی بالکل سوال پرفیکٹ، نہیں ہے تو ہم اس کو جزاک اللہ۔ جی عائشہ خالق صاحبہ، آواز میں ایشو ہے، ہماری طرف سے آواز کلیئر ہے، آپ لوگ اپنا تھوڑا سا نیٹ چیک کر لیں یا ہینڈ فری کا استعمال کیا کریں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہینڈ فری سے زیادہ کلیئر آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے سسٹر، ہم اس ایشو کو دیکھ لیں گے، اگر آپ کی طرف آواز کا تھوڑا سا ہے، کیونکہ باقی سب کی طرف تو آواز کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی ابھی معلمہ، تک تو کوئی، جی آپ سر آپ کر سکتے ہیں، کلاس جوائن کر سکتے ہیں۔
جی سسٹر نمن، ابھی تک کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کلاس اپنی کر دیں گے. جی ٹھیک ہے معلمہ، ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی لے کر آئیں گے، اور قرآن سے اپنا تعلق انشاءاللہ روز بروز مضبوط کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے ہمیں جوڑے رکھے، اور ہمارے ادارے کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.